عید لائی خوشیاں گھر گھر پاکیزہ، آؤ وطن کو رکھے ہم مل کر پاکیزہ۔ عید لائی خوشیاں گھر گھر پاکیزہ، آؤ وطن کو رکھے ہم مل کر پاکیزہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ ناظرین اکرام، اس وقت ہم حاضر ہیں پھر سے اسی خاص اسپیشل ٹرانسمیشن کے ساتھ جس کا نام ہے خوشیوں کے راز۔ عید کا تیسرا دن ہے اور آج پھر ہم تلاش کریں گے خوشیوں کے کچھ اور راز اور جاننے کی کوشش کریں گے وہ کون سی چیزیں ہیں جو ہماری خوشیوں کو کل کرتی ہیں، بیسیکلی کلر آف آور ہیپینس، اور ان چیزوں کو ایلیمنیٹ کر کے ہم کتنے خوش ہو سکتے ہیں۔ پچھلے سلسلے میں ہم نے جاننے کی کوشش کی کہ کئی بار ہم صرف مدینے کا غم، یاد مدینہ اگر اپنی زندگی میں لے آئیں تو غم دنیا اور دنیا کی سیڈنس دور ہو سکتی ہے۔ یو ول فیل ہیپی۔ نے شورانہ میں سکھایا کہ اگر آپ مسکراتے ہیں تو ویسے ہی آپ کا برین میسج بھیجتا ہے پوری باڈی میں کہ دس گائی از ہیپی دس ٹائم۔ اگر آپ بھی اس وقت غم میں ہیں تو چلیے سلسلے کی شروعات میں ایک بار مسکراتے ہیں۔ مسکرانا سنت بھی ہے اور ثواب کمانے کا ذریعہ بھی ہے۔ اینڈ وین یو اسمائل تو آپ کی مسلز جو ہے وہ جب ایک موومنٹ کرتی ہیں تو برین سگنل بھیجتا ہے کہ یہ انسان خوش ہے، تو اور اپنے آپ کو خوش رکھنے کا بہترین فارمولا بھی دیا۔ اور پھر حضور علیہ السلام سے عشق جتنا بڑھتا جائے گا انشاءاللہ بندہ اتنا غموں سے دور ہوتا جائے گا۔ بہت ساری باتیں ہم نے ایپیسوڈ 1 اور 2 میں سنی ہیں، آج ایپیسوڈ 3 ہے، کنکلوڈ بھی کریں گے، جاننے کی کوشش کریں گے کیا ہیں خوشیوں کے راز۔ سلسلے کو شروع کرنے سے پہلے آپ کو کوئک ریمائنڈر کہ درود پاک پڑھنا ویسے ہی ہماری زندگی میں خوشیاں بھر دیتا ہے، یہ بھی ایک راز ہے خوشیاں تلاش کرنے کا۔ درود پاک پڑھنے کی مختلف فضیلتیں ہیں، ان میں سے ایک فضیلت بیان کرتا چلوں کہ حضور علیہ السلام پر جو 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان یہ لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ نفاق اور دوزخ کی آگ سے بری ہے اور شہداء کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ صلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ باپو پھر ایک دفعہ آپ کو میں اس خوشیوں بھرے سلسلے میں، خوشیوں کے راز ایپیسوڈ میں، اسپیشل ٹرانسمیشن فور عید، آپ کو میں خوش آمدید، ویلکم، جی آیا نو کہتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ پچھلے سلسلے میں بھی آپ کے تجربات کی روشنی میں، اور پھر آپ نے بہت سارے ان لوگوں کا بھی ذکر کیا جن کو آپ نے سنا یا پڑھا، جیسے مفتی اہل سنت کا اور بھی مختلف شخصیات اور پرسنالٹی، اور بالخصوص امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا۔ آج کے سلسلے کی شروعات میں ایک ہیومن ایرر، یا یوں کہہ لیں انسان کے دماغ میں بھری ہوئی وہ چیز جو کئی بار ہو سکتا ہے کہ اس کی ہیپینس کو کل کرتی ہے، اس کے بارے میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک ٹرم ہے انگریزی کا ایگو۔ اب اس کو آپ کس طرح سمجھانا چاہیں گے، یہ تو ظاہر ہے کہ آپ کا ایک انداز ہے۔ ایگو یا اوور تھنکنگ، کیا یہ خوشیوں کو ختم کرتی ہیں؟ کیا فرمائیں گے آپ اس پر؟ بالکل۔ اچھا، ایک کمال کی بات بتاتا ہوں آپ کو، اب کمال ہے یا نہیں پتہ نہیں، مگر ہے ایک بات۔ آج میں نے سوچا تھا کہ عید کا تیسرا دن ہے تو ناظرین کو ریکویسٹ کروں کہ تھوڑا مسکرا دیجئے، تو وہ شروع ہی میں آپ نے کر دیا۔ چلو ایک بار اور مسکرا دیجیے گا۔ مسکرانا سنت ہے اور بڑی پیاری سنت ہے۔ ذیشان، جب بندہ مسکراتا ہے نا، اس کے چہرے پر نور چھلکتا ہے۔ اچھا، جو مسکراتا ہے تو اس کے پڑوس میں رہنے والا، اس کے پاس میں رہنے والا وہ بھی مسکراتا ہے۔ اور آپ جو بات کر رہے، یہ مسکراہٹ کے دشمن کی بات کر رہے ہیں۔ ایگو، اوور تھنکنگ، یہ کلر ہے، یہ قاتل ہے مسکراہٹ کا، یہ قاتل ہے خوشیوں کا۔ ایگو، انا، میں کچھ ہوں، یہ خیال بہت دفعہ خوش ہونے سے روک دیتا ہے۔ بندہ اپنی ہی چڑی میں چڑھا ہوا رہتا ہے، اپنی ہی لگی میں لگا رہتا ہے، میں کچھ تو ہوں۔ جیسے اگر آپ
عید کا دن آج نا، جس کو اللہ تعالیٰ نے مال سے نوازا ہے یا حسن و جمال سے نوازا ہے، اللہ پاک نے اس کو کچھ منصب دیا ہوا ہے، تو اب یہ ہے اللہ کی عطا، یہ اللہ تعالیٰ کے دیے سے ہے۔ لیکن جو انا والا بندہ ہوتا ہے، جو ایگو جس کا ہوتا ہے، وہ پتہ نہیں کیا سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ بس میرا ہی ہے، میں ہی بہت اعلیٰ ہوں۔ پھر یہ ایگو والے کو تکبر میں مبتلا ہوتے ہوئے دیر نہیں لگتی ہے، جو کہ بہت بڑی مصیبت ہے۔ ایگو بھی بڑی مصیبت ہے، تکبر بھی، انا اور تکبر، انا اور تکبر، انا بھی ایک بڑی مصیبت ہے، تکبر بھی ایک بڑی مصیبت ہے۔ بابو میں اس گفتگو پہ ہم کنٹینیو کرتے ہیں، صرف میں ایک، چونکہ ناظرین میں ہو سکتا ہے ایک بڑی تعداد ہو جس پر ڈیفرینشیشن بڑا مشکل ہو، تو جیسے ایک تکبر ہے اور ایک انا ہے، تو ڈیفرینشیٹ کیسے کیا جائے، یا اس کی ڈیفینیشن تھوڑی سی اگر آپ سمجھا دیں، تھوڑا سی بریف کر دیں کہ دونوں چیز کیا ہے؟ یہ ملتی جلتی ہے، ہو سکتا ہے ایک ہی ہو۔ انا یعنی میں کچھ ہوں، تکبر یعنی سامنے والے کو اپنے سے کم تر جاننا، یہ تکبر ہو گیا۔ اب اگر ایگو بندے کے اندر ہے تو اس کا تو منہ پھلا ہوا ہی رہے گا۔ ہاں لیکن بابو پرسنالٹی بھی تو کیری کرنی ہے نا، تو منہ پھلا کے چلوں گا تبھی تو لوگ دو پیسے کی عزت دیں گے نا۔ ایک بات بتاؤ یار، اگر آپ کو عزت ہی ہے، اگر پرسنالٹی کو ہی آپ کو شو کرنا ہے، تو کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ جس کا مقام اللہ کے بعد سب سے بڑا ہے، تھوڑا اس کی طرف چلتے ہیں؟ سبحان اللہ۔ آپ دیکھیں نا، ساری کائنات میں سب سے بڑا مرتبہ اللہ کے بعد کس کا ہے؟ حضور علیہ السلام۔ ظاہر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کامیاب کون؟ نو ون اینڈ کین ناٹ بی۔ جس کے تعلق سے قرآن کہہ رہا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بہتر ہے تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی، نمونہ، یعنی نمونے کے طور پر بیان کی گئی۔ اب ان کی ذات پاک کو دیکھ لیتے ہیں کہ یہ بھی ایک بڑی شخصیت، تمام شخصیتوں میں بڑی شخصیت ہے، ان کی زندگی کیسی تھی؟ اگر مدنی محبوب کے انداز کو دیکھ لے، ان کے کردار کو دیکھ لے، آپ کی مبارک زندگی میں مسکراہٹیں ہی مسکراہٹیں ہیں۔ آپ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ لوگوں کو خوشیاں بانٹی ہیں، لوگوں کے غم سنے اور ان کو خوشیاں عطا کی ہے۔ تو اگر پرسنالٹی ڈیولپ کرنی ہے، اس کا ایک راز یہ بھی ہے کہ تم لوگوں کو خوش کرو۔ منہ چڑھانے سے یا یوں منہ پھلا کر چلنے سے کوئی تمہاری عزت کرے گا، یہ بھول ہے، بالکل بھول ہے یہ۔ بلکہ اس کے الٹ، اگر لوگوں سے مل کر چلو گے، سلام کرو گے، بڑوں کا ادب کرو گے، چھوٹوں پر شفقتیں کرو گے، تحفے تحائف دینے کی اپنی عادت بناؤ گے، لوگوں کی خیر خواہیاں کرو گے، لوگوں کے غم بانٹنے کی کوشش کرو گے، لوگوں کا سن کر ان کو حل دینے کی کوشش کرو گے، انشاءاللہ آپ کی شخصیت ابھرے گی۔ اگر آپ ہمارے علماء کرام کو دیکھ لیں، اولیاء کرام کو دیکھ لیں، تو ان کی زندگی میں یہی ہے۔ جیسے ہم انڈینس کتنے خوش نصیب ہیں کہ ماشاءاللہ خواجہ صاحب کے چھتر چھایا میں رہتے ہیں ہم لوگ۔ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی پوری حیات مبارکہ دیکھ لے، آپ نے لوگوں کو خوش کیا، خوشیاں بانٹی ہیں، نام غریب نواز ہی ہو گیا نا۔ اور کیا کمال ہے، عرصہ ہو گیا آپ دنیا سے تشریف لے گئے، ظاہری پردہ کیا، لیکن آج بھی ان کے روضے پر بندے جا کر خوشی ہوتے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں نا کہ مغرب کا وقت جب ہوتا ہے، شاہجہانی مسجد کے صحن میں بیٹھیں یا مسجد میں گنبد غریب نواز کی طرف رخ کر کے بیٹھے، تو حضور غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یاد میں خوشی ہے۔ غوث پاک رضی اللہ عنہ کو دیکھیں، داتا صاحب رضی اللہ عنہ کو دیکھ لے، بابا تاج کو دیکھ لے، خواجہ حسام الدین کو دیکھ لے، ہمارے اکابرین کو اگر دیکھیں گے تو یہ ایگو کے الٹ تھے۔ ایگو کے الٹ امیر علیہ سنت کی زبانی میں اگر کہوں تو یہ عاجزی والے تھے، انکساری والے تھے، اور اس کی الٹ ایگو والے ہیں۔ اب ایگو والے کا اگر مثال دوں میں آپ کو، فرعون ایگو والا تھا، قارون ایگو والا تھا، یہ انا والے تھے، انا میں یہ فنا ہو گئے تھے، اور یہ خود بھی بے چین اور ان کے پاس رہنے والا بھی بے چین، ان کو خوشیاں خاک ملے گی۔ لہٰذا
ناظرین کو چاہیے آج عید کا تیسرا دن ہے، اپنے ایگو کو ختم کریں، اپنی انانیت کو ختم کریں، عاجزی، انکساری، ملن ساری، میں کچھ نہیں، یہ انداز اپنا لیں۔ اور صحیح میں ہم ہے بھی کیا نا ذیشان، ہماری حیثیت کیا، ہماری اوقات کیا ہے؟ بھائی اللہ تعالیٰ نے ہم کو اپنے اوقات سے زیادہ نواز دیا ہے۔ ہم تو وہ ہے کہ ناپاک قطرے سے بنے ہوئے ہیں، زندگی میں چل رہے ہیں تو اندر گندگی بھری ہوئی ہے، بدبو ہی بدبو ہے، اور مرنے کے بعد قبر میں اللہ نہ کرے سڑا ہوا لاشا۔ یہ حقیقت ہماری ہے، اس کو اترانا زیبا نہیں دیتا، اس کو ایگو یہ زیبا نہیں دیتا۔ ملنسار رہیں، انشاءاللہ خوش رہیں گے۔ کیسے منائیں اپنے آپ کو؟ آج کل لوگ سیدھی بات سمجھنا کہاں چاہتے ہیں، سیدھے سے بولو تو سمجھتا نہیں، ہلکے میں لیتا ہے، عاجزی کرو تو ہلکے میں لیتا ہے۔ کیسے کرے باپو؟ آپ سیدھی بات سمجھانا نہیں جانتے، کہاں سے سیکھیں باپو؟ امیر علیہ سنت سے سیکھیں۔ سب تو ان تک رسائی نہیں ہے نا ان کی۔ مدنی مذاکرہ سرچ کریں، ڈھونڈیں۔ یوٹیوب چینل پر دیکھ لیں، آپ اس میں بہت سی چیزیں آپ کو مل جائے گی۔ کتنا گھنٹہ لگے گا باپو؟ ارے بھائی 25 منٹ ڈیلی دیکھ لیں، روز دیکھیں، روز دیکھیں۔ ایک دن میں سدھر جائے گا۔ ہمارے یہاں ایک نہیں، مراٹھی آج کل کیا باپو ایک دور ہے نا کہ وہ فٹاک سے کچھ دو میرے کو، کیا فرمائیں گے آپ؟ میری فٹاک مراد سے یہ دے رہا ہوں آپ کو میں۔ ہوں، ہمارے یہاں مراٹھی میں ایک کہاوت ہے، راتری کھالت توپ تو سکاڑی آلا اب۔ اب اس کو سمجھا دیجیے۔ یہ نہیں ہو سکتا، یعنی رات میں اگر آپ نے گھی کھایا ہے تو اس کا اثر بالکل چہرے پر صبح صبح میں آ جائے، یہ موٹا نہیں ہوا یار، میں تو رات میں کھایا تھا ابھی، وہی مراد ہے نا باپو۔ تو آپ کو ایک ٹائم لگے گا، اٹ ول ٹیک ٹائم۔ تو یہ ایک وقت کے ساتھ یہ معاملات ہو جائیں گے۔ اگر آپ ایگو کو دور کرنا چاہتے ہیں تو یہ کوئی اتنا بڑا کچھ مسئلہ نہیں ہے، بہت آسان ہے۔ اولیاء کرام کو پڑھے، سادگی کو پڑھے، عاجزی کو پڑھے، انکساری کو پڑھے، اور اس سے ملنے والے فائدوں کو پڑھے، آپ انشاءاللہ عاجزی والے بن جائیں گے۔ ایگو سے ہٹ کر کام ہوگا، اور جب عاجزی والے ہو جائیں گے ذیشان، سب کو عزت دینے لگیں گے، سب کو خوشیاں دینے لگیں گے۔ جب تم سب کو عزت دو گے تو دیکھو تمہاری عزت کتنی بڑھے گی۔ اب میں مثال دیتا ہوں آپ کو، محلے میں 25 لوگ رہتے ہیں، آپ اکیلے ہیں، اور آپ 25 کو عزت دو، آپ اکیلے ہیں نا، آپ 25 کو عزت دو، 25 لوگ آپ کو عزت دیں گے، 26ویں آپ۔ تو اب یہ کہ ہم لوگوں کو عزت دیں گے، لوگوں کو خوشیاں دیں گے، تو انشاءاللہ لوگ ہمیں ضرور خوشیاں دیں گے۔ یعنی حضور یہ ہے کہ ایگو کو بریک کرنا پڑے گا۔ بالکل کرنا۔ اچھا لگا تو تھوڑا سی آئیڈینٹیفائی کیسے کروں، میں کیسے کروں کہ میرے اندر ایگو ہے؟ چیک کر لیں، تھوڑا سی باپو اگر آپ سمجھا دیتے کیسے چیک کریں۔ ایگو اگر سمجھ لیں، جیسے جانچ لے کہ بھائی میرے اندر ایگو ہے یا نہیں۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں، جیسے بچوں کی امی سے پوچھ لیے، اپنی ماں سے پوچھ لیے، اپنے جو قریب رہنے والے ہیں ان سے پوچھ لیے، دوستوں سے پوچھ لیے، کبھی خود ہی جائزہ لے لے۔ جیسے کوئی غریب ہے، وہ آپ کے پاس آ کر بیٹھ گیا تو آپ کو لگا کہ یار یہ کون آ کر بیٹھ گیا، تکبر بھی ہو سکتا ہے، ایگو بھی ہو سکتا ہے۔ اگر کسی غریب نے یا کسی آپ سے مالی طور پر کم بندے نے آپ کی بات کو کاٹا تو کیا آپ کو غصہ آ گیا؟ یہ اس کی کیا حیثیت؟ تو وہ ایگو ہے۔ اس طرح کی کئی چیزیں ہو سکتی، خود اپنے جائزہ لے لے۔ جب آپ ایگو کو پا لے، اب اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کریں، اللہ سے مدد طلب کرے کہ اللہ میں ایگو کی مصیبت سے، انا کی مصیبت سے بچنا چاہتا ہوں، میری تو مدد فرما دے۔ جیسے آج عید کا تیسرا دن ہے، تو آپ لگے ہاتھ ایک کام کر دینا، ایگو کو اس کے ٹھکانے پہنچا دیتے ہیں۔ کرنا یہ ہے کہ آج عید کا تیسرا دن ہے، خوشیوں کی باتیں ہو رہی ہیں اور خوشیوں کے راز تلاش کر رہے ہیں، تو خوشیوں کے رازوں میں سے ایک راز یہ بھی ہے کہ اپنے ایگو کو تباہ کر دو، اپنے ایگو کو ختم کر دو۔ اب دیکھیے، آپ کے قریبی رشتہ داران یا دور کے رشتہ داران یا دوستوں میں سے کوئی تو ایسا ہوگا جو آپ کی ایگو کی آگ میں جھلسا ہوا ہوگا، جلا ہوا ہوگا۔ اب کرنا یہ ہے کہ چلو اللہ کی رضا کے لیے فون اٹھاؤ، ابھی کال ملاؤ اور کہو، جس سے آپ کی بات بن ہے ایگو کی وجہ سے، کال کیجئے، کہیے بھائی آ جاؤ، آج عید کی خوشیاں ساتھ مل کر مناتے ہیں، میرے گھر آپ شیر خرما پینے کے لیے آ جائے، انشاءاللہ مل کر انشاءاللہ خوشی مناتے ہیں۔ یقین مانیں بہت سی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ ماں اگر ناراض ہے خوش ہو جائے گی، بہن ناراض ہے خوش ہو جائے گی، بھائی ناراض ہے خوش ہو جائیں گے، پڑوسی آپ کی ایگو کی وجہ سے پریشان ہیں
ملاقات کرنے کے لیے چلے جائے، 2 قدم چلے جائے اور یہ ثواب کے لیے چلے جائے، انشاءاللہ دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کی کیسی مدد کرے گا۔ اور یاد رکھیں اگر قدم اللہ کے لیے بڑھایا ہے تو اللہ ضرور مدد کرے گا۔ اور شیطان چونکہ اب آزاد ہو چکا ہے، رمضان تو چلا گیا نا، اللہ پھر ہمیں رمضان سے ملا دے۔ اب شیطان بہت وسوسے ڈالے گا اس وقت، اور تو کال کرے گا اس کو، وہ کیا سوچے گا، اب اتنا اوور تھنک، یعنی بہت زیادہ سوچتے مت بیٹھو۔ ہمیں حکم ہوا قرآن کریم میں بھی، احادیث مبارکہ میں بھی، بزرگان دین نے بھی ہمیں جو میسج دیا ہے ملنے کا، ملانے کا، آپس میں اتفاق کا، اتحاد کا، بھائی چارگی کا یہ درس دیا ہے، تو کیوں نہیں آج ہم یہ کر لیتے کہ چلے آج یاد کر کر کے ان لوگوں کو کال کر لیں جن کے ساتھ آپ کی بنی نہیں یا بگڑی ہوئی ہے، انشاءاللہ آپ کی خوشیاں دوبالا ہو جائے گی۔ کیا خیال ہے؟ بالکل، یہ تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایگو کا جنازہ نکل جائے گا باپو اگر یہ کر لیا تو آدمی نے۔ اور ابھی بھی شاید اگر کوئی پوچھے کہ بھائی میرے اندر ایگو تو نہیں ہے تو چیک کر لے، فون نہیں کر رہا تو چیک کر لو، فون کرنے کی ہمت آ گئی تو ایگو بریک ہوا ہے، صحیح ہے، اور نہیں ہو رہا ہے تو پھر سم تھنگ از مسنگ۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے نا باپو، میری غلطی تھوڑی نہ تھی، میں کائے کو کروں، کمزور ہو جاؤں گا، میں نیچا دکھوں گا، میں جو اللہ کے لیے عاجزی کرتا ہے نا ذیشان، اللہ اس کو بلندی عطا کرتا ہے، عزت ملے گی اسے، عزت ملے گی، ضرور ملے گی۔ حضور علیہ السلام نے بھی اس کی تعلیم ارشاد فرمائی ہے نا کہ جو اللہ کی خاطر عاجزی کرے تو اللہ پاک اسے بلندی عطا فرمائے گا۔ حضور علیہ السلام کی تعلیمات میں سے کہ اگر اس میں کہیں کمی ہو جائے تو کل قیامت کے دن مجھ سے لے لینا۔ یہ بہت انٹینسیفائڈ وے میں ایک چیزوں کو بیان کرنے کا میرا خیال ہے طریقہ، جو آج بھی لوگوں کو ایک موٹیویٹ کرنے کا بہترین ذریعہ ہے، کہ جو آپ نے بھی ایک حکم فرمایا، گویا ایک میسج دیا کہ اف یو وانٹ ٹو ٹیسٹ دی ہیپینس یا ایگو کو بریک کرنا ہے تو دونوں اپوزٹ چیزیں ہیں۔ ایگو کو بریک کرنا ہے تبھی فون لگانا پڑے گا، اور اس سے زبردست ہیپینس تو آج نہیں ہو سکتی، وہ شیر خورمے سے بھی زیادہ مٹھاس اس میں ہے کہ وہ روٹھا ہوا آدمی آ جائے تمہارے گھر۔ اچھا ذیشان، اتنا مزہ آئے گا اگر آپس میں دوستی ہوگی نا، ناراضگی تھی اور پھر آپس میں دوستی ہو جائے تو شیر خورمے کی مٹھاس تو ہے ہی ہے، اس سے کئی گنا زیادہ مٹھاس آپ کو محسوس ہوگی، لذت محسوس ہوگی، راج کچھ میں نے آج پا لیا ہے، ہلکا محسوس کرے گا نا آدمی، ہلکا۔ اچھا باپو، کمپٹیشن بھی وہیں ہوتا ہے جہاں تمہارا دشمن ہوتا ہے، بالکل، تم نے جس کو دشمن مانا ہوتا ہے، مان لو یہ دوست ہے، ایک مثال کے طور پر دوست ہے تو اس کا نقصان مجھے تکلیف دے گا۔ ایک زید مان لو میرا دوست ہے باپو، فار ایگزامپل آئی ایم ویری کلوز ٹو ہم، تو میں کوشش کروں گا یار نہیں اس کا نقصان نہیں ہو۔ جو حقیقی دوست ہوتا ہے، ایک تو وہ ہوتا ہے جو دوست دکھتا ہے لیکن ہوتا نہیں ہے، ساتھی ساتھی کہہ کے پکارو ساتھی ہو تو جواب ہے، وہ ساتھی ہوتا نہیں ہے، کئی بار ہوتا ہے وہ دوست ہے لیکن ہوتا نہیں ہے دوست، اس کی نہیں، جو پرابلم جو ایکچوئل میں آپ سے محبت کرتا ہو تو کمپٹیشن ختم ہو جاتا ہے۔ تو آپ کو اگر من میں یوں لگ رہا ہے کہ اس نے یوں کر لیا اور یوں کر، میں کہتا ہوں یار ہلکے ہو جاؤ گے، ایک دم بنا لو اس کو دوست، اس کو مطلب کر لو، اس سے محبت کر لو، انشاءاللہ ہلکا ہو جائے گا آدمی، ریلیکس ہو جائے گا۔ آپ کی بات ہے ذیشان، مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے، ہمارا دین یار کتنا پیارا ہے، سبحان اللہ۔ جس دین نے قرآن دیا، جس دین نے رمضان دیا، جس دین نے عید دی، جس دین نے خوشی منانے کا طریقہ دیا، اس دین کی بات کروں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی بات کریں، ایگو کی بات چل رہی تھی نا، خوشی کہاں ملتی ہے دیکھنے کے لیے، تو بہت سے لوگ اپنے بھائی کو ہونے والے نقصان پر راضی ہوتے ہیں۔ یہ میرا سوال بھی تھا بہرحال، کہ آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھی بات لی۔ کیا سوال تھا آپ کا؟ یہی تھا، اسلام دوسروں کی مصیبت پر خوش ہونے کے بارے میں کیا تعلیم دیتا ہے؟ واہ بھائی، اپنے دونوں کے دل ملے ہوئے، اور ملائے رکھے اللہ پاک، آمین۔ اور مدینے میں رکھے۔ تعلیمات اسلام، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ذیشان اور ایف جین چینل کے ناظرین اتنی حسین، اتنی خوبصورت ہے، ذرا آؤ تو صحیح، میرے محبوب کی تعلیمات کو پڑھو تو صحیح، سنو تو صحیح، زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں ہوگی۔ اور ذیشان، جی وہ میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کیا جائے تو دنیا ہی نہیں آخرت میں بھی خوشی ملے گی، دنیا ہی نہیں قبر میں بھی راحت ملے گی، اور انشاءاللہ جس کی تعلیمات پر عمل کیا، جانتے وہ شخصیت کیا ہے؟ انہی کے ہاتھ میں لواء الحمد ہوگا، جس کے سائے میں ہم کھڑے رہیں گے انشاءاللہ۔ سبحان اللہ۔ انہی کے تو پاس
جام کوثر پلانے کے اختیارات ہوں گے، قیامت کے دن ان کے پیارے پیارے ہاتھوں سے جام کوثر بھی تو پئیں گے انشاءاللہ۔ انہی کی تو شفاعت پر سب ٹکٹکی باندھ کر دیکھ رہے ہوں گے، ان کی شفاعت سے حصہ بھی تو ملے گا۔ چلے کیا ایسا نہیں ہوتا کہ ایک حدیث پڑھ کر سنا دوں؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو ناظرین ایک حدیث پاک سنتے ہیں۔ حضرت سیدنا واصلہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے بھائی کی شماتت نہ کر، یعنی اس کی مصیبت پر اظہار مسرت نہ کر کہ اللہ تعالیٰ اس پر رحم کرے گا اور تجھے اس میں مبتلا کرے گا۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شماتت سے اللہ عز و جل کی پناہ مانگا کرتے اور فرماتے، اے اللہ عز و جل، میں قرض کے غلبے اور دشمنوں کی شماتت سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ یہ شماتت آخر ہے کیا؟ یعنی یہ ہے کہ دوسرے کے نقصان پر راضی ہو جانا، خوش ہو جانا۔ جیسے آپ کے کسی قریبی رشتہ دار یا دور کے رشتہ دار جو بھی ہو، ان کی بات بنتی نہیں ہے، اور اگر انہیں کوئی نقصان ہو گیا، مالی نقصان ہو گیا، جانی نقصان ہو گیا، تو آپ کے دل میں اگر خوشی فیل ہو رہی، نہیں ایسا ہی ہونا چاہیے، اس کو بہت اکڑتا تھا، اس کو ایسا ہی ہونا چاہیے، اچھا ہوا اس کا نقصان ہوا، اب عقل ٹھکانے آئے گی۔ تو یہ دوسروں کے نقصان پر راضی ہونا یہ شماتت کہلاتا ہے، اور جس کے تعلق سے کتنی بڑی وعید آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی کہ اللہ تعالیٰ اس پر رحم کرے گا، جس پر آپ شماتت کر رہے ہیں نا، اس پر رحم کرے گا اور تجھے اس بلا میں مبتلا کرے گا۔ لہٰذا ہم نے کبھی بھی اس گناہ میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے اندر سے فیلنگ یہ ہو، سب کا بھلا ہو، سب کی خیر ہو، اور سب کے بھلے میں میری بھی خیر ہو۔ تو انشاءاللہ یوں عید کا تیسرا دن بھی ہمارا بہت اچھے سے گزرے گا۔ صرف تیسرا دن نہیں، بلکہ ہم نے پوری زندگی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ امن و محبت، پیار و محبت کے پیغام کو اپنائے رکھنا ہے۔ رشتہ داروں، پڑوسیوں، خاندان میں، دوستوں میں جو بھی ہے، سب کو خوشیاں بانٹنی، مگر یاد رہے وہ خوشی نہیں جو گناہوں بھری ہو۔ جیسے مثال کے طور پر اگر کسی نے کہا کہ چلے فلاں گناہ کر لیتے ہیں، اس کی خوشی کے خاطر اگر گناہ کرتے ہیں، یہ تو خوشی نہیں ہوئی، یہ تو اللہ کو ناراض کرنے والا کام ہوا۔ تو یہ عید کے دن بھی نہیں کرنا، عید کے بعد بھی نہیں کرنا۔ جیسے اگر کوئی کہتا ہے کہ بھائی چلو آج ایک فلم دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، ایک ڈرامہ دیکھ لیتے ہیں، ایک آج برائی کا کام کر لیتے ہیں، کہ یار اس کے دل جوئی کے لیے دیکھ لیتے، کر لیتے، یہ تو خوشی نہیں ہوئی، یہ تو اچھا کام نہیں ہوا، یہ تو گناہ کا کام ہوا۔ ہر وہ خوشی اچھی جو شریعت مطہرہ کے دائرے میں ہے، اور ہر وہ خوشی بری جو شریعت مطہرہ کے دائرے کے باہر ہے۔ اس کو جاننے کے لیے ایف جن چینل کے سلسلے میں دیکھا کرے، علماء اہل سنت کی صحبتوں میں بھی رہا کرے۔ انشاءاللہ تعالی عز و جل دعوت اسلامی کے قافلے پہ سفر کرتے رہتے ہیں، اس میں بھی سفر کیا کرے۔ ہفتہ واری اجتماع کے حوالے سے اور ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے ہمارے پیارے ذیشان سے ہم سنتے ہیں۔ اچھا باپو، ایک سوال یہ بھی ہے کہ جیسے خوش ہونا اس کے راستوں ہم تلاش کر رہے ہیں، ضمناً یہ بھی ارشاد فرمائیں کہ اکثر لوگوں میں یوں کہہ لیں کہ آنے والی جنریشن تو اور اس میں شکار ہوگی کہ خوشی اور غم اس کو ایکچولی میں کہاں پر پریزنٹ کب کرنا ہے، یا کہاں خوش ہونا چاہیے، کہاں غمگین ہونا چاہیے، اس پر بھی کچھ تربیت ارشاد فرمائیں، آپ تربیت فرمائیں ہماری۔ نفس کی غلامی سے جب چھوٹ جائیں گے تو یہ سلیقہ بھی آ جائے گا۔ اب اس کو تھوڑا آسان کر دوں، کہاں خوش ہونا چاہیے اور کہاں خوش نہیں ہونا چاہیے۔ وہاں خوش ہونا چاہیے جہاں اللہ کی رضا ہے۔ اب اللہ کی رضا کہاں کا ہے؟ بھائیوں میں محبت ہو، رشتہ داروں میں محبت ہو، نمازیں پڑھیں، گناہوں سے بچے، نیکیاں کرے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرے، تو ان کاموں کے اندر بڑھیں گے تو انشاءاللہ خوشیاں ملے گی۔ اور غم، اگر آپ دنیاوی غم سے بچنا بھی چاہیں اور اللہ کی نافرمانی کر کے دنیا کی خوشی حاصل بھی کر لے، لیکن یاد رکھیں دنیا کی خوشی بہت تھوڑے دنوں کی ہوگی، آخر میں وہ غم ملے گا جو بہت زیادہ خطرناک ہوگا، یعنی اخروی غم۔ اللہ اس غم سے ہمیں بچا لے، آمین۔ تو اب یہ کہ ہر ایک سمجھدار آدمی ہے، ہم چونکہ مسلمان ہیں ذیشان، اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہم نے اس کے بعد
آگے بڑھنا نا، قبر ہے، قبر کے بعد حشر ہے، حشر کے بعد جنت یا معاذ اللہ جہنم ہے، اللہ ہمیں جہنم سے بچائے، رمضان کریم کے صدقے داخلہ جنت کا کر دے۔ ہم نے اب آگے ہی بڑھنا ہے، عمل کرنے کے لیے واپس دنیا میں نہیں آ سکتے، ایک بار زندگی ملی ہے، اب اسی میں ہم نے آخرت کی خوشی کے لیے بھی کوشش کرنی چاہیے، آخرت کے غم سے چھٹکارا پانے کے لیے بھی کوشش کرنی چاہیے۔ ایک اور باپو سوال ہے، اداسی، سٹریس اور نیگیٹو سوچ انسان کی زندگی اور صحت کو کس طرح متاثر کرتی ہے؟ جس طرح سے کینسر کے جراثیم انسان کے صحت کو برباد کرتی، اسی طرح سے کرتے، بلکہ اس سے زیادہ کرتے ہیں۔ اب دیکھیں آپ، نگیٹیوٹی ہے، سٹریس ہے اور اداسی، اتنی خطرناک چیزیں۔ اداسی لے جاتی ہے مایوسی کی طرف، اور مایوسی لے جاتی ہے کفر کی طرف، جو اس کو بہت بڑے غم میں مبتلا کر دے گی، آخرت کے غم میں مبتلا کر دے گی۔ اللہ کریم نے قرآن کریم میں ہمارے لیے کتنا بہترین فارمولہ دیا کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، کیسا ہی غم آ جائے، کچھ بھی مسئلہ آ جائے، فیملی ایشوز ہو، بزنس کے ہو، جاب کے ہو، بچوں کے ہو، دنیا بھر کے جتنے مسئلے ہو، اللہ سب سے بڑا ہے اور بڑا کریم بادشاہ ہے۔ اس کے بارگاہ میں جھک جاؤ، 2 رکعت پڑھ لو، گڑ گڑاؤ، رو، دعا کرو، اللہ مدد کرے گا۔ جب اللہ کی مدد شامل حال ہوگی، انشاءاللہ آپ کے سارے مسائل حل ہوں گے۔ اور اللہ کی مدد شامل حال ہوگی، اللہ کا ساتھ کیسے ملے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صابروں کے ساتھ ہے، یعنی اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ صبر شکر کے ساتھ زندگی گزارو گے، انشاءاللہ مایوسی سے بھی بچتے ہوئے جائیں گے، اللہ کی رحمت پر امید لگی ہوئی ہوگی۔ یقین مانو ذیشان، جب قرآن پر عمل ہوگا، احادیث مبارکہ پر، پیارے آقا کی علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل ہوگا، جس بات سٹریس کی بات کریں نا، یہ تو نظر ہی نہیں آئے گا زندگی میں، ڈپریشن نظر ہی نہیں آئے گا زندگی میں، جب بندہ تعلیمات محبوب پر عمل کرے گا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ محسن انسانیت ہے، تمام انسانوں پر احسان کرنے والے، بلکہ ساری مخلوقات پر احسان کرنے والے ہیں۔ ان کی تعلیمات بڑی ستھری، بڑی پیاری، بڑی سہنی تعلیمات ہیں۔ ان کی تعلیمات انسان کو انسان بنانے والی تعلیمات ہیں۔ اگر ان کی تعلیمات پر عمل کریں گے تو جو کچھ آپ نے بیان کیا ہے، ان تمام تر باتوں سے نجات ملے گی اور حقیقی خوشی ملے گی۔ ایک اور انسانی ڈس آرڈر ہے باپو، کیا ہے بھائی؟ دماغ کا ڈس آرڈر ہے۔ ایک تو وہ ہے کہ بھائی میں پاسٹ یاد کر کر کے غم میں ہوں، جی، اس پر آپ نے سلیوشن دے دی۔ ایک ہے بھائی پریزنٹ میں غمگین ہے، کچھ ہو گیا ابھی آت وقت غمگین ہے، اس کا بھی سلیوشن کچھ حد تک آپ نے دے دیا۔ ایک ڈس آرڈر اور بھی ہوتا ہے انسانی دماغ کا، وہ یہ کہ آج جو کبھی ہونے والا ہے یا ہوگا بھی کہ نہیں ہوگا، اس کے بارے میں امیجن کرتا ہے کہ اس کے ورسٹ کیا ہوگا، اور جب یہ ورسٹ ہوگا تو میں کیسے ریئیکٹ کروں گا اور اس کو کیا جواب دوں گا اور کیسے لڑائی کروں گا۔ جیسے مجھے ایک شخص ملا تھا، وہ یاد آ گیا مجھے، میں کہیں ٹرین سے جا رہا تھا، میرے کوئی جاننے والے تھے، تو ہم بیٹھ گئے، تو آپس میں ڈسکشن ہونے لگ گئی، ایکسچینج آف تھاٹ ہونے لگ گئی۔ تو ان کی گفتگو سے کچھ مجھے محسوس ہوا کہ شاید وہ اس طرح کی کوئی ان کے دماغ میں خیالات ہیں۔ تو میں نے کھل کر کہا، آپ کھل کر بولیے۔ تو انہوں نے کہا، ہاں میں جب بھی ٹریول کرتا ہوں تو آئی فیل لائک کہ مان لو اگر میرا 1 مہینے بعد ٹریول ہے فیملی لے کر، تو میں پہلے سے امیجن کرنا شروع کرتا ہوں کہ جیسے میں وہاں جاؤں گا تو بیگ رکھوں گا، تو بیگ رکھنے میں چڑچڑ ہوگی، وہ بولے گا یہ تیری جگہ نہیں ہے، میری جگہ نہیں، تو میں اس کو یوں جواب دوں گا۔ پھر نیچے پانی خریدنے جاؤں گا تو میرے بچوں کی امی کو کون دیکھے گا، تو بچوں کو کون سنبھالے گا۔ تو میں سوچ سوچ کے پہلے سے اتنا چڑچڑا ہو جاتا ہوں کہ جاتے ساتھ میری لڑائی ہو جاتی ہے۔ میں نے اس کو بولا، پہلی بات تو یہ کہ بھیا تو نے پہلے سے اتنا نیگیٹو انوائرمنٹ بنا لیا ہے کہ یہ ایسا ایسا ہوگا، تو پہلے سے تو یوں، تیرا دماغ نے یوں پہلے سے بول دیا ہے کہ ڈیفینسو موڈ میں رہے۔ اس نے اگر بیگ بھی اٹھانا، تجھے لگے گا یہ بالکل بیگ مارنے جا رہا تھا، تو پہلے سے دے دینا اس کو۔ اس کے بارے میں کچھ سولوشن دے دے، یہ بھی خوشیوں کا کلر ہے آج کل، ایسا ہی ہے۔ یہ ماڈرن زمانے کی ماڈرن بیماریاں باپو۔ اللہ پاک ہمیں اس سے شفا عطا کرے، ہمارے معاشرے کو اس سے شفا عطا کرے۔ یاد رکھے، جیسا سوچو گے ویسا ہوگا۔ اللہ کی رحمت سے اچھی امید رکھنی چاہیے۔ تم جیسی امید رکھو گے تمہارے ساتھ ویسا ہی ہوگا۔ اگر آپ سوچو گے کہ میرے ساتھ برا ہوگا تو پھر واقعی میں آپ کے ساتھ برا ہوگا۔ اگر آپ سوچو گے ناظرین میرے ساتھ بھلا ہوگا تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ بھلا ہی ہوگا۔ آپ کی سوچ پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ آپ اپنی سوچ اچھی رکھیں، انشاءاللہ آپ کے ساتھ اچھا ہوگا۔
سوچ غلط ہوئی، آپ کے ساتھ غلط ہوگا. اور ہمارے ساتھ غلط کیوں ہو بھائی؟ اگر ہم نے کسی کا غلط کیا ہے تو غلط ہوگا. اگر غلط کسی کے ساتھ کیا ہے تو اس کا بھی علاج ہے کہ اس کو صحیح کر لو، معافی تلافی کر لو، حق پامال کے حق ادا کر دو، انشاءاللہ ہمارے ساتھ بھلا ہی بھلا ہوگا. اچھا کل ابھی جو ہوا نہیں ہے نا، اس کے تعلق سے اتنا سوچ لینا یار یہ نادانی ہے. ہاں آخرت اس کے تعلق سے سوچنا چاہیے یار، وہاں اگر میں سکسیس نہیں ہوا تو، میں وہاں اگر کامیاب نہیں ہوا تو، اگر اللہ نہ کرے کوئی سزا کا معاملہ ہوتا ہے آخرت کی تو پھر میرا کیا بنے گا. ہاں یہ سوچے، یہ سوچ کر مایوس نہیں ہو، بلکہ پھر یاد کرے سبقت رحمتی علی غضبی، تو نے جب سے سنا دیا یا رب آسرا ہم گناہ گاروں کا اور مضبوط ہو گیا یا رب. میرا رب بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے، بڑی عظمتوں والا ہے، بڑی شان والا ہے. اس کی بارگاہ میں رجوع لاؤ، اس کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کرو آخرت کے لیے، اور عزم کرو کہ میں اب انشاءاللہ نیکیوں میں دن گزاروں گا. اب آپ نے ارادہ نیکیوں کا کیا، آپ کے لیے نیکی کی راہیں کئی راہیں نکل آئے گی، اور آپ جیسا سوچو گے آپ کے ساتھ ویسا ہی ہوگا. جی ہاں ویسا ہی ہوگا. ایک کچھ مثال دے دیتا ہوں، ذیشان کو بھی شاید یہ اندازہ ہوگا. آپ کو اگر کوئی چیز خریدنی ہے لائک موبائل، مثال ایک موبائل، ذہن کیا بنا کہ اس کمپنی کا موبائل اچھا ہے، ذیشان ہر دوسرے ہاتھ میں آپ کو وہی موبائل نظر آئے گا. ایسے ہی وہ کیونکہ آپ کی سوچ بنی نہیں، لا آف اٹریکشن. سوچ بنی ہے نا کہ یہی کمپنی ہے، یار اس کمپنی کی کار خریدنی چاہیے. سوچ بنی نا تو آپ کو وہی نظر آئے گا. تو جیسی سوچ ہوگی نا ذیشان ویسا نظر آئے گا، ہر جگہ وہی دکھے گا. ہر جگہ وہی. تو آپ اچھا رکھو نا، میرے ساتھ میری فیملی بھی اچھی رہے گی، دوست بھی اچھے رہیں گے، سب میرے ساتھ اچھے رہیں گے، اور میں سب کے ساتھ اچھا رہوں گا. انشاءاللہ لا آف اٹریکشن، لا آف یعنی اٹریکشن. آپ جیسا سوچیں گے انشاءاللہ خیر ہی خیر ہوگا. کہ اب میں نے کہا اتری لڑائی اس لیے ہوتی کیونکہ پہلے سے تو ڈیفینسو موڈ میں. تو وہ تو میں نے پہلی بار سنا، بڑا عجیب شخص ہے. نہیں ایسے بہت سارے لوگ ہیں باپو، کھلتے نہیں ہیں. یہ ایک ہے مطلب آپ اس میں اور آپ جب ناظرین بھی اس کو شاید کنیکٹ کر پا رہے ہوں گے، بہتوں کے ساتھ یہ پرابلم ہوتی ہے. ایک تو ایک اور چیز ہے او سی ڈی. او سی ڈی ایک طرح سے مینٹل ڈس آرڈر بھی کہہ سکتے ہیں اس کو. چیزوں کو صحیح رکھنا اس کی بیماری ہے. مان لیجیے اب یہ موبائل میں نے یوں ہے میرے پاس اور یہ ایسے ہو گیا نا، تو ٹھیک ہے اس کو ایسے کرنا چاہیے، لیکن اس کو نا الجھن مچی رہی ہے اگر یہ ایسے نہیں ہوا. جب تک یہ ایسا ہے، مان لیجیے اس کو ایسے رکھنا تھا، یہ اگر یوں ٹیڑھا ہے نا، وہ مطلب یوں دھرتی ہل رہی ہو نا، ارتھکویک آ رہا ہو تو بھی اس کو سیدھا کرنے کی چڑچڑاپن رہے گا، ورنہ وہ پاگل ہو جائے گا اندر سے. یہ بھی اچھا، وہ او سی ڈی پھر کب کسی اور طرح کی بیماری میں کنورٹ ہو جاتی ہے یہ بھی ہے. میرا خیال ہے اسلام نے بڑے اچھے انداز میں وسوسوں کی کاٹ کے حوالے سے رہنمائی فرمائی ہوئی ہے. پھر بھائی اگر کوئی چیز آپ کے من میں آ رہی ہے کہ ایسا ہوگا، ویسے لڑوں گا، ویسا بولوں گا، بھیا سارا کچھ تو طے ہے نا. تم اور میں اور آپ، کوئی ہوتا ہی نہیں ہے یہ ڈیسائیڈ کرنے والا کہ ایسا ہونے والا ہے. اگر ہونے ہی والا ہے تو ہونے والا ہے، اور نہیں ہونے والا ہے تو سوچ کے تو پتلا کیوں ہوتا ہے. چھوڑ دینا اپنے رب پر، میرا رب جو کرے گا بہتر کرے گا، میرے رب نے جو کیا بہتر کیا، اور جو میرا رب کر رہا ہے وہ بہتر کر رہا ہے. مدینہ ہو جائے گا انشاءاللہ. اللہ پاک مطلب مجھے بھی اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ناظرین کو بھی اس کی آمین. یعنی توفیق عطا فرمائے. چونکہ وقت ہمارے سلسلے کا آلموسٹ ختم ہو چکا ہے، اینڈ وی آر کمپلیٹنگ دس لائیو ٹرانسمیشن ٹوڈے، دی 3 ایپیسوڈ سیٹ آف 3 ایپیسوڈز خوشیوں کے راز. یہ ختم ہو رہا ہے. رکن شورا سے لاسٹ میسج یا کنکلوژن میں چاہوں گا اس پورے سلسلے کا، آپ کیسے کنکلوڈ کریں گے؟ بس وہی جو میں نے بیچ میں عرض کیا تھا کہ آج سارے گلے شکوے سب ختم کر دیں اور معافی تلافی کر لیں، گلے مل لیں. کئی ایسے ہوں گے بابو جنہوں نے فون لگایا ہوگا، کمنٹ میں اگر مجھے ہمیں بھیجتے جائیں یہ سلسلہ اگر دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے بھی کیا یوں کیا. بعض تو ایسے ہوں گے جن کی کال ہی نہیں اٹھی ہوگی، اب کیا کریں بابو؟ دوبارہ کال کریں، نہیں اٹھی ملاقات کے لیے جائیں اور منہ ٹیڑھا کرے پھر جائیں. باپو لیکن پھر تو مطلب میری بھی تو کچھ ہے نا باپو، میں بھی تو کچھ ہوں کہ نہیں ہوں، بالکل ایک دم زیرو ہوں. جنت بھی تو کچھ ہے نا بھائی. کیا بات ہے، جنت ملے گی بابو؟ جنت بھی تو کچھ ہے نا. پھر تو جانا چاہیے. اب یہ تو نفس کے خلاف کام ہو رہا ہے، شیطان کے خلاف کام ہو رہا ہے، اللہ کی رضا والا کام، اللہ کی رضا والا کام ہو رہا ہے. جنت میں جانے کے لیے کوشش کرنی پڑے گی، اسٹرگل کرنا پڑے گا، دشواریوں کے بعد جنت ہے. کیا بات ہے باپو. یہ مطلب ابھی رمضان میں ایک دن یوں بھی تھا، یہ بات جو یاد آئی مجھے، تو ایک بھائی تھے، تو ان کو ظہر کی نماز کے بعد بہت شدید بھوک اور پیاس محسوس ہوئی. اللہ اللہ اللہ. کبھی کبھی ہو جاتا ہے باپو، بہت زیادہ محسوس ہوتا ہے. ان کو ایسا لگ رہا تھا آپ گرا کی تب.
تب گرا کہ اب نہ وہ اب گرا ہوگا نہ تب گرا ہوگا، نہیں، افطاری چین سے کر بالکل لی بالکل وہ کہتا ہے بس یوں ہی تھا، اور میں کچھ دیر بیٹھا بیٹھا مسجد میں غور کرنے لگ گیا، اتنی شدید بھوک ہے، اتنی شدید بھوک ہے، میں کیا کروں؟ پھر اس کے من میں خیال آیا کہ مالک یہ جو بھوک اور پیاس ہے نا، تجھے میرا بھوکا رہنا پسند ہے اور تجھے میرا پیاسا رہنا پسند ہے، جب تک تجھے پسند ہے میں نہیں کھاؤں گا۔ کیا بات ہے، وہ کہتا ہے ایسا لگتا ہے نا روحانی طاقت آ گئی میرے اندر، مطلب وین یو تھنک ان اے وے کہ میرا رب راضی ہو رہا ہے، تو اس کا منہ ٹیڑھا کرنا بھی آپ کو گلزاری لگے گا، پھول پھول لگے گا، 4 بار نہیں ملے پھر بھی جاؤ گے، ہاں بالکل 5 بار نہیں ملے پھر بھی جاؤ گے، سوچنا یہ پڑے گا کہ باپو نے جو کہا نا جنت بھی کوئی چیز ہے، یار کمال کا فارمولا رکن شورا نے دیا ہے، اور باپو یہ کرنے کے بعد مجھے لگتا ہے مزہ بھی بہت آئے گا۔ ہمیں آپ اپنے فیڈ بیک ضرور بھیجیے گا کہ آپ نے یہ کیا تو آپ کے ساتھ کیا ہوا، اچھا والا بتانا ہے آپ نے، اچھا ہی ہوگا انشاءاللہ، خیر ہی خیر ہے، اور پھر آپ نے یعنی جو کوشش کی اور وہ جو ٹیسٹ آیا آپ کو ہیپینس کا وہ کیسا تھا، یہ بھی آپ ہمیں بتائیے، اور پورے تینوں ایپیسوڈ کے فیڈ بیک ضرور ہمیں بھیجیں ہمارے نمبر پر، آپ ہمیں فیڈ بیکس بھیجتے رہیے، ایف جی این چینل کو دیکھتے رہیے، اور دوسروں کو اس طرح کے سلسلے شیئر کر کے ثواب کے حقدار بنتے رہیے۔ اللہ پاک آئندہ عید ہمیں مدینے میں عطا فرمائے، اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ عالی میں حاضر ہو کر پیر و استاد کے پیچھے پیچھے عیدی حاصل کریں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں۔ اللہ ہم تمام کو رمضان مدینہ نصیب فرمائے، اللہ ہم تمام کو بار بار حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر نصیب فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ عید لائی خوشیاں گھر گھر پاکیزہ، آؤ وطن کو رکھے ہم مل کر پاکیزہ، عید لائی خوشیاں گھر گھر پاکیزہ، آؤ وطن کو رکھے ہم مل کر پاکیزہ۔